اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی بچوں کے سردی اور صدقہ خیرات کے موسم سرما کے اندر اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اہل ثروت یعنی دولت مند اور صاحب ثروت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے ان بہن بھائیوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے جو کہ غریب ہیں، اور موسم سرما میں ان کے لیے لحاف کا انتظام کر دیں یا ان کی کسی طرح مدد کر دیں۔ تو اس طرح ایک تو یہ کہ ان کی اس معاملے میں مدد ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سردی سے بچ جائیں گے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور ان کی دنیا میں بھی مدد ہو جائے گی تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آج جو ہم پڑھیں گے اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ پانی، بارش اور سردی۔ اب دیکھیں کہ موسم سرما جو ہے اس میں پانی اور بارش اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کم پانی پینے کے لیے جو ہے کرتے ہیں جاتے ہیں۔ سردی ہے، پانی کی پیاس ویسے بھی کم لگتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بات آ گئی بارش کی کہ بارش کیا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مخلوقات پانی کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی جو ہے برساتے ہیں، یعنی بارش کا جو نظام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ موسم تمام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی کا بہت بڑا عظیم مظاہرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور ابر کو جو ہے وہ اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق جو ہے ایسے آسمان میں اسے پھیلا دیتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں جنہیں اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں برسا دیتا ہے، یعنی اپنے بندوں پر برسا دیتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو اگر سردیوں میں جو ہے بارش نہ آئے، کس قدر جو ہے ایسے خشک سی سردی پڑتی ہے، ہمیں کس قدر جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بارش نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ گرمیوں میں جو ہے بارش کا انتظار ہوتا ہے، ایسی سردی میں بھی انتظار ہوتا ہے۔ جیسے آج کل یہ سموگ ہو رہی ہے تو بارش ہو جائے تو یہ معاملہ جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ تو یعنی اگر بارش نہیں آتی تو مسلسل خشکی ہوتی ہے، دھند چھائی رہتی ہے آسمان پر، جیسے آج کل ملک میں اور دیگر شہروں میں، ہمارے شہروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ سموگ کی وجہ سے تو یہ ایک پریشانی ہے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح بارش جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش میں جو قطرے ہیں وہ نکلتے ہیں بادلوں میں سے، انہیں جو ہے اللہ پھر جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، وہ انسان جن پہ یہ بارش برستی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ جو بارش کے برسنے سے پہلے نا امید ہوتے ہیں، جب وہ اللہ پاک کی رحمت دیکھتے ہیں زمین کے اندر، کس طرح اللہ پاک جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کو زندہ کرتا ہے، جن میں آپ پھولوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے قطروں سے اور گھاس وغیرہ جو ہے وہ اگ جاتی ہے اور سبزہ جو ہے پہلے کی طرح ہرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جو ہے ان چیزوں کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، فصلوں کو اگاتا ہے۔ بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بارش نہ ہو تو یہ موسم سرما ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ سردیوں میں بھی جو ہے کاشتکاری جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، قحط سالی آ جائے گی۔ تو بہت زیادہ خشک موسم میں بھی جو ہے رہ کر ہمارا گزارا نہیں ہوگا، بارش سردیوں میں بھی بہت ضروری ہے۔ موسم سرما کے اندر جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ راحت کا ذریعہ ہے۔ موسم 12 ہیں، یعنی 12 مہینے ہیں جن میں 4 موسم ہیں۔ تو سردیوں میں جو ہے بارش پھر جو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ تو بارش کو جو اللہ کی ذات ہے جب چاہتی ہے نازل فرما دیتی ہے، اور جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں نا تو بارش کو روک دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بارش کی ضرورت نہیں تھی لیکن بارش اتنی زیادہ ہو گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بارش کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، جن کی فصلیں ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک ضرورت کے مطابق جو ہے بارش نازل فرماتے ہیں۔ اب موسم سرما ہے، بارش کے دن ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں موسم جو ہے تغیرات کا شور شرابہ برپا ہے، دنیا بھر میں کیا موسمیات اور محکمہ موسمیات جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسمی تبدیلی جو ہے، سردی کا موسم ہے تو وہ اپنے اعتدال کے اندر ہی جو ہے وہ اچھا رکھتا ہے۔ اعتدال سے جب آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی جب سردی آتی ہے تو اس قدر ہوتی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے پچھلے سال بھی ہوا، ریکارڈ کی برف باری جو ہے وہ ہونے لگتی ہے جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے، خصوصاً ادھر مری وغیرہ کے علاقوں میں۔ تو بارش سے جو ہے پھر یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ضروریات زندگی جو ہے برف باری اگر ہونے لگ جائے تو پھر مفلوج ہو جاتی ہے نا ہر چیز۔ گرمی آتی ہے اگر بہت زیادہ آ جائے تو چنین پرند ہر چیز پریشان ہو جاتی ہے۔ تو بارشیں اگر اپنے وقت پر نہ ہوں تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی ہیں،
اور پھر جب وقت پر نہیں ہوتی یا جب ضرورت نہ ہو اس وقت ہو جائے یا طوفانی ہو، بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ پاک سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم پر جو ہے بارش کو رحمت بنا کر نازل فرما. موسم سرما ہے یا موسم گرما ہے، سردیوں کے عذاب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ سردی کے عذاب سے بھی بچائے اور بہت زیادہ گرمی کے عذاب سے بھی بچائے. اب اس میں ہمیں جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ اس میں ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ اعتدال کے ساتھ نہیں ہو رہی، مطلب روٹین سے ہٹ کر موسم سرما میں جیسے بارشیں ہو رہی ہوں، تو ہمیں بھی اس میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بارش بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، ہم لحاف میں بیٹھے ہیں اور اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے جتنی مشقت سے عبادت کی جاتی ہے اتنی مشقت سے جو اس عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے جس طرح ہم جو ہے عام دنوں میں کرتے ہیں. اگر ہمیں زیادہ سردی لگ رہی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اپنے بچاؤ کے اسباب کریں، گرم کپڑے پہنیں، موٹے کپڑے پہنیں، کھانے پینے میں جو ہے وہ خوراک اچھی لیں، ہیٹر یا سلنڈر کا یا فروٹس وغیرہ کا استعمال کریں، لیکن نماز نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ سردی کی وجہ سے آپ نمازوں سے اپنی دور نہ ہوں، اپنی عبادات سے دور نہ ہو جائیں، بلکہ نماز پڑھیں، چاہے لحاف میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ لیں، تسبیحات کرتے رہیں. سردیوں کے لمبے لمبے جو رات طویل طویل راتیں ہوتی ہیں اور شام سے ہی جو ہے وہ رات ہونے لگتی ہے اور لمبی سی محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تب اس کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر کسی کی زیادتی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کسی چیز کی تو بھی اللہ سے مانگنا ہے، کمی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، زحمت بنا کر کوئی چیز آ گئی تو اللہ سے کہنا ہے کہ اسے دور کر دیں، گناہوں سے پناہ مانگنی ہے اور سردی سے فائدہ اٹھانا ہے. سبق پر غور کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.